جاسوسی کا شعبہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے انسانوں نے ریاستیں اور حکومت کرنے کے ادارے قائم کرنا شروع کیے۔ ہمارے خطے میں راجا چندرا گپتا موریہ کے نامور مشیر کوٹلیا چانکیہ نے 2200 سال پہلے اپنی کتاب ارتھا شاسترا میں نگرانی کرنے کے کئی طریقے بیان کیے۔ آج کی دنیا میں تقریباً ہر ملک کے پاس اپنے اپنے ادارے موجود ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر نگاہ رکھیں جن سے ملک کی ریاست یا عوام کو کوئی ممکن خطرہ ہو۔ البتہ آج ہمیں وکی لیکس اور ایڈورڈ سنوڈن کی بدولت یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کئی دفعہ خود ریاستی ادارے قانون کی حد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم چند ماہرین سے نگرانی کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ایک جدید جمہوری ریاست میں کن حدود کے اندر رہتے ہوئے نگرانی کا نظام چلتے رہنا چاہیے۔ بنیادی طریقے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ہمیں سی سی ٹی وی کیمراز کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو سیف سٹی پروجیکٹس ہیں، یعنی مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر ایسے کیمروں کا نصب کرنا جو شہریوں کو آتے جاتے ان پر نگاہ رکھے، اور اگر ضرورت پڑنے پر اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، تو پھر اس فوٹیج کی مدد سے مجرم کی تلاش کرنا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور یہ کامن ہے، پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ جو دوسرا طریقہ جس کی اجازت قانون دیتا ہے وہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ یا ریئل ٹائم سرویلنس ہے، یعنی کسی بھی شخص کی جو مشتبہ ہو مجرم، جس کے اوپر شکوک و شبہات ہو یا کسی جرم کے، لیکن پاکستانی کانٹیکس میں زیادہ دہشت گردی کے اس میں استعمال کیا جاتا ہے، تو ایک قانون ہے فیئر ٹرائل ایکٹ، اس کے تحت، اور جو ہمارا سائبر قانون کا سائبر کرائمز کا قانون ہے، اس کے تحت لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ اجازت ہے کہ کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہوئے وہ اس کی ریئل ٹائم میں یعنی لائیو سرویلنس کر سکیں۔ اب اس کے اندر اس کا موبائل بھی ٹیپ ہو سکتا ہے، اس کی جو مانیٹرنگ ہے فزیکل کہ وہ کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، پیچھا کرنا، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن کیونکہ ریئل ٹائم سرویلنس بڑا ہی انویزو قسم کا ایک طریقہ، اور آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے وہ شخص کنوکٹڈ نہیں ہے، اس لیے قانون میں اس کو کرنے کے لیے لمیٹیشنز دی گئی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو وارنٹ لینا ضروری ہے، وہ جو ایک میجسٹریٹ آپ کو دے گا، اور اگر وہ وارنٹ آپ کو مل جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے۔ 2 دن کے لیے الاؤ کریں گے، 3 دن کے لیے الاؤ کریں گے، زیادہ سے زیادہ 7 دن کے لیے الاؤ کریں گے، اس سے زیادہ وہ الاؤ نہیں کر سکتے۔ اینڈ دین یہ بڑی ڈیٹیل میں قانوناً بتانا پڑتا ہے کہ کیوں ایک تو اس کی اجازت لی جا رہی ہے، اور پھر اگر ریئل ٹائم سرویلنس ہوگی تو کس قسم کا ڈیٹا، کس قسم کی معلومات اکٹھی کی جائیں گی، اور یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ جس بھی جرم کے شبے میں اس کو فالو کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی ڈیٹا اکٹھا نہ کیا جا سکے۔ قانونی طریقے تو یہی 2 ہیں۔ ہاں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ضرور کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس طرح سے ان طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے، لیکن قوانین پاکستان میں موجود ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں جو سرویلنس لاز ہیں یا نگرانی کے جو کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے نگرانی کی جا سکتی ہے، تو بہت سے ایسے طریقے ہیں جو کہ گزشتہ دور میں سامنے آئے ہیں، جس میں سب سے جو کامن تھا اور پاپولر بھی تھا وہ تھا ٹارگیٹڈ سرویلنس کا، یا فونز کو مانیٹر کرنا یا ٹیپ کرنا۔ اس طریقہ کار میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو ٹارگٹ جو ہوتا ہے اس کے جو ڈیوائسز ہوتی ہیں، خاص طور پہ موبائل فون یا جو فون کالز ہوتی ہیں، ان کو ٹیپ کیا جاتا ہے، تو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے 2 لوگوں کے درمیان۔ اچھا، یہ پرانا طریقہ کار بھی ہے، اس پہ
1996 میں جب بے نظیر بھٹو نے فیڈریشن آف پاکستان کا ان کے مطلب ریاست کے خلاف ایک کیس کیا تھا، تو اس میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک ججمنٹ بھی دی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسیز یا کوئی بھی ادارہ بغیر جوڈیشل اوورسائٹ کے نگرانی نہیں کر سکتا، تو اگر وہ کریں گے تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگی. آپ مطلب ایک پراپر رجیم کے بغیر یا کسی کی اوور سائٹ کے بغیر اس طرح نگرانی نہیں کر سکتے. تو اس ججمنٹ میں باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے سپریم کورٹ سے اجازت لینی ہے کسی کی نگرانی کرنے سے پہلے. اب اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک طریقہ کار ہے، ایک ٹارگیٹڈ سرویلنس ہے، یہ والا طریقہ کار ہے، ایک ہے میس سرویلنس. اب میس سرویلنس کیسے ہوتی ہے اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی جو یو ایس کی تھی، جس کو ایڈورڈ سنوڈن نے وہ کیا تھا کہ کس طریقے سے این ایس اے یو ایس سٹیزنس کو میس سرویل کر رہی ہے. اب اس میس سرویلنس میں ان کا بیسیکلی طریقہ کار یہ تھا کہ وہ سٹیزنز کو بلینکٹ مانیٹر کر رہے تھے اور میٹا ڈیٹا جو ہے اس کو وہ یوز کرتا ہے. میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کی ای میل کو اگر مانیٹر کر رہے ہیں یا کسی کی چیٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں تو اس میں ان کو صرف یہ پتا لگتا ہے کہ یہ ای میل کس کی طرف سے جاری ہے اور اس ای میل کے سبجیکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جو کانٹینٹ ہے وہ نہیں پتا لگتا. اور وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے جب انکرپشن جو ہے وہ انٹیکٹ ہو. یاہو مثال کے طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یاہو بہت ولنریبل ایک ای میل سروس پرووائڈر رہا ہے، لیکن اگر جی میل یا باقی سروس پرووائڈرز کی طرف آتے تو وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن پرووائڈ کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹینٹ تک وہ نہیں جا سکتے لیکن میٹا ڈیٹا کو پھر بھی وہ سرویل کر سکتے ہیں. دیکھیے نگرانی جو ہے نا یہ جب سے دنیا قائم ہوئی جب سے ہو رہی ہے. ایک زمانے میں جب فوجیں لڑتی تھی پرانے زمانے کے اندر تو جو میسج کی تھی نا سراغ رسانی وہ آدمی کی ٹرینڈ کر دیتے تھے، اس کے اوپر میسج لکھتے تھے، پھر اس کے بالو آتے تھے، پھر اس کو بھیج دیتے تھے دوسرے اینڈ پہ، پھر وہ ٹرینڈ کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو سراغ رسانی ہے وہ بہت پرانی چیز ہے اور یہ چلنی چاہیے. لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک چیز یہ آئی ہے کہ سراغ رسانی کی اگر کوئی بات لیک ہو جائے تو وہ فوری طور پہ ہر طرف چلی جاتی ہے. پہلے یہ بات سالوں میں پہنچتی تھی، پھر مہینوں میں پہنچتی تھی، اب وہ سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے. اس لیے وہ تمام ادارے جو کہ یہ ذمہ داری ہے قانون کے مطابق، دیکھیے جو سرویلنس ہے وہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے گا، ہمیں اپنے دشمنوں پہ نگاہ رکھنی ہے گی یا اپنے ان لوگوں پہ نگاہ رکھنی ہے جو دشمنوں سے مل جاتے ہیں کسی صورت کے اندر. کچھ لوگ ملتے ہیں نوئنگلی، کچھ ملتے ہیں ان نوئنگلی، ان کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے طریقے تو ہوں گے. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ دیر شوڈ بی اے ویری کلیئر بیلنس اینڈ اے فائن بیلنس بٹوین دی پرسنل لائف آف اے پرسن اینڈ دی ریکوائرمنٹ آف دی اسٹیٹ ٹو ڈو سرویلنس. اس کے کئی طریقے ہیں. اس میں کچھ ایکٹیو ہیں، کچھ پیسیو ہیں، کچھ اوورٹ ہیں، کچھ کوورٹ ہیں. اب یہ تمام طریقے ڈیفائنڈ ہیں پوری دنیا کے اندر. میں الحمدللہ بہت عرصہ گزارا ہے اس فیلڈ کے اندر. دنیا کی بڑی بڑی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں، جو ادارے ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی پرسنل لائف میں نہ جائیں کسی میں. ٹھیک ہے، یہ بس اگر فائن اس کے اندر ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ نگاہ رکھتی ہے، چیزوں رکھنی چاہیے اس کو. دیکھیے جو یہ سرویلنس ہے اس کا جو مس یوز ہے یا اس کو اگر کہہ لیں کہ ویپنائز بھی کیا جاتا ہے، اس کی تو ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پولیٹیکل گینز کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ سرویلنس جو ہے جو خاص طور پہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے تھرو سرویلنس اور انلیگل سرویلنس، تو وہ کس طریقے سے پولیٹیکل گینز کے لیے یا ایک نیریٹو کو چینج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے. یہی بات جو ہے اگر بے نظیر بھٹو والا جو کیس میں نے پہلے ذکر کیا تھا اس میں آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگوں کی کالز کو ٹیپ کیا گیا تھا جو کہ ادارے کانسٹیٹیوشنلی نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ججمنٹ دی تھی اور ایک باقاعدہ اوورسائٹ میکنزم بنایا تھا. تو مس یوز جو ہے وہ بہت سے طریقوں سے ہو سکتی ہے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یا ان کے خلاف ایک نیریٹو آن لائن بنانے کے لیے
یا ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے ان کی جو سرٹن انفارمیشن ہے یہ بتا کے کہ آپ کی یہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے تو ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جا سکتا ہے. ہمیں وہی بلیک میلنگ والی بات آ گئی. یا ریپوٹیشن کو ہارم کرنے کے لیے بھی آن لائن. سو اب اگر ہم آن لائن, پہلے تو صرف آف لائن ہوتا تھا, اب آن لائن جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے لوگوں کی ریپوٹیشن کے حوالے سے, یا ان کے بارے میں ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے حوالے سے, یا نیریٹو خراب کرنے کے حوالے سے. اچھا, جو سیف گارڈز ہیں پاکستان میں, وہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ سیف گارڈز پاکستان میں اچھے ہیں, لیکن آئی تھنک جہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سیف گارڈز کتنے استعمال ہوتے ہیں, وہ کتنی امپلیمنٹیشن ہے. آپ یقین کر لیں کہ میں نے بہت دنیا میں اداروں کے ساتھ کام بھی کیا ہے, ورک بھی کیا ہے. جو میرا ایک انسپیکٹر لیول کا آدمی ہے نا فیلڈ کے اندر, اس کی پروفیشنلزم میں آپ بتاؤں وہ آپ میچ نہیں کر سکتے کسی بہت بڑے ٹرینڈ آدمی کے ساتھ. حالانکہ اس کے وسائل بڑے کم ہیں, یہ اتنا ٹرینڈ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ایک پیور پاکستانی ہے, اس کو پتہ ہے کہ میری اسٹیٹ کا انٹرسٹ کیا ہے. بس میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تمام لوگ ہیں ان کو دور رکھا جائے پالیٹکس کے ساتھ, کیونکہ یہ فرنٹ وارئرز ہیں ہمیں بچانے کے لیے. اگر فرنٹ وارئرز ہی کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ جی کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ اسٹیٹ ٹیسٹ ہے کہ نہیں, اٹس ویری کلیئر کہ یہ چیز میرے ملک کے خلاف ہے, یہ میں نہیں ہونے دوں گا چاہے جان چلی جائے میری. تبھی لوگ لڑتے ہیں. کیا خیال ہے لوگ پیسے کے لڑتے ہیں؟ نہیں, لوگ ملک کے لڑتے ہیں, لوگ جہاد کے لڑتے ہیں, میں سمجھتا ہوں. تو یہ اسپرٹ قائم رہنی چاہیے اس کے لیے, اور یہ ادارے بھی اس طرح ہی کام کر رہے ہیں. آپ کے سوال کا میں یہ صرف جواب دوں گا کہ ہمارے ادارے بہت آرگنائزڈ ہیں, کوئی اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے. اور یہ وقت پڑنے کے اوپر پہلے بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے, اب بھی پرفارم کر رہے ہیں, آئندہ پرفارم کریں گے. جو ایک بہت بڑا گیپ ہے یہاں پہ وہ سٹیزنس کا جو اپنا ڈیٹا ہے اس پہ اختیار کا جو قوانین ہے. ڈیٹا پروٹیکشن لاز دنیا بھر میں اب انٹروڈیوس ہو چکے ہیں. پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بھی ہیں سٹیزنس کا ڈیٹا پروٹیکٹ کرنے کی. اور میرا خیال ہے 2017 میں ہم نے ایک اوپن گورنمنٹ پارٹنرشپ کے نام سے ایک پارٹنرشپ ہے, اس میں 80 کے قریب ممالک ہیں. اس کے اندر پاکستان نے یہ کمٹ کیا تھا کہ ہم جلد ہی ایک ڈیٹا پروٹیکشن لا انٹروڈیوس کرائیں گے پاکستان میں. جو بہت انٹرسٹنگ بات ہے, جو ابھی لیٹسٹ ڈیٹا پروٹیکشن کا لا رکھا ہوا ہے, اس کے اندر ایزمپشن یہ لگتی ہے کہ جو بھی ڈیٹا آپ کا یا میرا جو بیسیکلی عوام کا ڈیٹا ہے اس پہ عوام سے زیادہ حکومت کو اختیار ہوگا. جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس کے تحت ایک نیشنل ڈیٹا پروٹیکشن ایجنسی قائم کی جا رہی ہے, نیشنل ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے. اور جو حتمی فیصلہ ہوگا کہ کیا ڈیٹا رکھنا ہے اور کیا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے, وہ اس شخص کے پاس نہیں ہوگا جس کا ڈیٹا ہے, بلکہ وہ اس اتھارٹی کے پاس ہوگا. جو بہت بڑا کویسچن مارک ہے اس جو لا ہے, جو قانون ہے, اس کی ویلیڈیٹی پہ بھی اور اس کے انٹینشنز کے اوپر بھی. گلوبلی یہ طریقہ کار ہے کہ ایک پریویسی کمیشن کا قیام کیا جاتا ہے انڈر ڈیٹا پروٹیکشن لا. اور پریویسی کمیشن کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے, جیسے ہیومن رائٹس کمیشن کا مینڈیٹ ہوتا ہے انسانی جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کو پاسبل بنانا, اور اگر کوئی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ جو ہیومن رائٹس کمیشنز ہیں, جو ہمارا نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے فار ایگزامپل, آپ ان کے پاس جاتے ہیں. تو پریویسی کمیشن کا اختیار اور جس کا کام ہے وہ یوزلی ہوتا ہے کہ وہ ایز کورٹ ایکٹ کرے پریویسی کی جہاں پہ بھی کوئی وائلیشن ہوئی ہو. لیکن جو ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی اس بل کے اندر پروپوز کی گئی ہے, آئی تھنک پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 2020 اس کا نام ہے, اس بل کے اندر جو پروپوز کی جا رہی ہے اتھارٹی وہ بڑی کانٹرڈکٹری لگتی ہے ان سے. جو اچھے قوانین ہیں جیسے گلوبل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن ہے, جو یورپین قانون ہے, اب جو انٹرنیشنل اگر آپ بیسٹ اسٹینڈرڈس کو دیکھیں تو جو GDPR ہے, جو پورے EU پورے یورپ میں جو کمپنیز ہیں اور جو اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ڈیٹا کو گورن کرتا ہے, اس میں کنڈیشنالٹی یہ ڈالی گئی ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں وہ صرف ان ممالک کے ساتھ ٹریڈ اگریمنٹس یا کمپنیز کے ساتھ کام کر سکیں گے جہاں پہ ایک ایکولنٹ لا موجود ہو. تو آلریڈی کیونکہ GDPR کو اب امپلیمنٹ ہوئے سال سے زیادہ ہو چکا ہے, ہماری جو IT سیکٹر ہے, IT انڈسٹری ہے, وہ اس بات سے سفر کر رہی ہے, اور بہت سارا بزنس جو مڈل ایسٹ ہے وہاں موو ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایکولنٹ ڈیٹا پروٹیکشن نہیں موجود. سو
کہنے کو جب ہم سرویلنس مانیٹرنگ ڈیٹا پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو سارے لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ آتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو کیا ہو گیا، مانیٹرنگ ہو گئی. لیکن اس کے ایکچوئل جو امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف ہمارے رائٹس کے نہیں، اس کے اکانومک امپیکٹس ہیں، اس کے مانیٹری امپیکٹس ہیں، اور وہ گلوبل امپیکٹس ہیں، وہ ہم پہ آلریڈی پڑ رہے ہیں. دیکھیں جو معاشی اور کارپوریٹ لیول پہ جو سرویلنس ہے اس کی تو ایک بہت بڑی اور واضح مثال ہمارا سوشل میڈیا کی رجیم ہے. ٹھیک ہے، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، بہت سے لوگ پاکستان میں اتنا زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، لوگ ایپس بھی استعمال کرتے ہیں، بٹ سب سے زیادہ جو پاپولر ہے وہ فیس بک ہے، یا اس کے بعد ٹویٹر ہے، یا یوٹیوب ہے. تو بہت لوگ کانٹینٹ جنریٹ بھی کرتے ہیں، بٹ بہت سا کانٹینٹ اپنا ڈالتے بھی ہیں صرف، لیکن پراپر جنریشن ہوتی ہے یوٹیوب پہ، لیکن ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں والنٹری لوگ انفارمیشن ڈال رہے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ پاکستان میں بیسک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں سمجھتے کہ یہ پلیٹ فارمز کیوں ہمارے لیے فری ہیں، یہ کیوں مفت ہیں. ان کو نہیں یہ پتا کہ ہم پروڈکٹ ہیں ان پلیٹ فارمز کی. ہم جو ڈیٹا والنٹری وہاں پہ ڈال رہے ہیں وہ بیسیکلی ڈیٹا مائننگ کرتے ہیں. اسی ڈیٹا کی بنیاد پہ یہ پلیٹ فارمز دے آر میکنگ سو مچ منی آؤٹ آف آر ڈیٹا، رائٹ. تو یہ آپ کا پلیٹ فارم، جو پلیٹ فارمز ہیں یہ اس طریقے سے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں، یہ ایسے آپ کا ڈیٹا مائن کرتے ہیں. تو یہی اکنامک اور جو ایک کیپٹلسٹک آپ کہہ لیں جو سرویلنس کی رجیم ہے وہ یہ والی رجیم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے نقصانات اب صرف یہ نہیں ہے کہ پلیٹ فارمز کے پاس جا رہا ہے، اب ناؤ دس از بیکمنگ دا ہول رجیم. آپ دیکھیں پاکستان میں جو نئے قوانین اب آ رہے ہیں، آن لائن ہارمز رولز کی ایک بات چلی تھی، تو وہ آپ کے پیکا کے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر آ رہے ہیں نا. اب ان رولز میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے پاس یہ مکمل اختیارات چلے گئے کہ وہ ان سوشل میڈیا کمپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں آئیں، اپنے آفیسز کھولیں، اپنے سرورز لے کر آئیں. تو اس کا مطلب ہے پاکستانی جو بھی یوزرز ہیں ان کا جو اب ڈیٹا ہے یا جو بھی معلومات ہے یا جو انٹرنیٹ ٹریفک ہے وہ پاکستان میں رہے گی، بٹ پاکستان سے ہو کے گزرے گی بھی. تو اس کا پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ یہ صرف فیس بک کے پاس جا رہا ہے یا گوگل کے پاس جا رہا ہے یا ٹویٹر کے پاس جا رہا ہے یا ان پلیٹ فارم، بٹ جب وہ یہاں پہ آفیسز کھولیں گے دیٹ مینس کہ باقی جو یہاں پہ ادارے ہیں یا لا انفورسمنٹ ہے ان کا ایکسس اس ڈیٹا تک ہوگا. اب ناؤ دا کوسچن از کہ وہ ڈیٹا ہمارا کتنا پروٹیکٹ ہے. جب آپ کے پاس ڈیٹا پروٹیکشن ہی نہیں ہے پاکستان میں، there is no data protection law in Pakistan. Now that you are asking these companies to come to Pakistan and open up your offices and یہاں پہ آپ اپنے سرورز ہیں، ہم سب کا ڈیٹا یہاں پہ ہوگا، تو there is a question کہ میرا ڈیٹا کتنا پروٹیکٹ ہے اور یہ سوشل میڈیا کمپنیز ان کو کتنا پروٹیکٹ رکھیں گی. تو یہ ایک سرویلنس رجیم جب اکنامک اور اس ہم سرویلنس کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ تمام رجیم بیچ میں آ جاتی ہے. اچھا، جو ایک اور جو ڈیٹا کے مس یوز کی بات ہے، شاید وہ سرویلنس سے زیادہ جو مس یوز اور مینیپولیشن کی بات ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ جو پاکستان میں آج کل سیاسی بیانیہ بن رہا ہے، جو نیریٹیوز بنتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا چنک شاید ٹویٹر سے آتا ہے. اور وہ الیکشن کیمپینز میں بھی ہم نے دیکھا اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیریٹیو جو کبھی مین اسٹریم میڈیا بناتا تھا وہ ٹویٹر اور جو دیگر اس طرح کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے. اب اس شفٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کوئی پروٹیکشن میکینزم نہیں موجود تو سیاسی جماعتیں بھی اور شاید دیگر پرائیویٹ ایکٹرز بھی لوگوں کی انکلینیشنز، لوگوں کا ڈیٹا دیکھ کر اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں. اور پھر تھوڑا سا اگر آپ ٹرینڈ میپنگ کریں، آپ فیس بک کو دیکھ لیں اگر، تو پاکستان میں ابھی تک ہم نے کوئی ایسی بہت بڑی چیز نہیں دیکھی، لیکن یو ایس میں ہم نے کیمبرج انالیٹیکا ہوتا ہوا دیکھا ہے، جس میں فیس بک نے ڈیٹا سیل کیا اور پھر اس کا امپیکٹ پڑا الیکشنز کے اوپر. اس کے بعد پاکستان میں انہوں نے الیکشن انٹیگریٹی پروجیکٹ بھی کیا تھا اپنا فیس بک نے. لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ موجود ہے کہ جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کی مائننگ بھی پاسبل ہے. اور کیونکہ اس سے زیادہ یہ کہ شہریوں کو کیونکہ اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ
جب کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا کوئی پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے ڈیٹا کی ملکیت اس کمپنی کو دے دیتے ہیں. اور وہ آپ GDPR میں جو ایک اچھی بات ہے نا, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس فارمیٹ پہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھیں گے جو عام لوگوں کو سمجھ آئے. لیکن اگر آپ اور میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھیں, اگر ہم لائرز نہیں ہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ جارگن میں اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ ڈیٹا کس طرح سے استعمال ہوگا. تو اس وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یورپی ممالک میں اس طرح اکٹھی نہیں کر سکتی کارپوریشن, اور اس طرح وہ مینیپولیٹ نہیں کر سکتی جس طرح پاکستان جیسے ممالک میں کر سکتی ہیں, جہاں یہ قانونی جو تحفظ ہے وہ موجود نہیں ہے. سب سے پہلے جو ٹیکنالوجی بیس نگرانی ہے, میں اب اس کی بات کروں گا کہ اس کا زمانہ آ گیا ہے. اگر کوئی لیٹ سے میرے ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی کیمرہ تو لگا ہوتا ہے, کیمرہ لگا ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے ہمیں, کسی نے اس کو ہیک کر لیا, اگر میرے جو بھی نظام انٹرنیٹ کا میرے گھر میں آ رہا ہے گا براڈ بینڈ کے اوپر, تو پھر تو میں ایکسپوز ہو گیا. ٹھیک ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنے ادارے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں گے ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ کام کرنا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے کلائنٹس ہیں ان کو محفوظ کرے. اب آتے ہیں کہ جن کے اوپر اسٹیٹ نگرانی کرتی ہے ان کے ذریعے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی لیئرز ہونی چاہیے کہ جو ٹیم ڈپلائے کی ہے نگرانی کرنے کے لیے, ایک اور ٹیم ہو جو یہ واچ کرے کہ سسٹم مس یوز تو نہیں ہو رہا کہیں پہ, کیونکہ کچھ صورتوں میں سسٹم مس یوز ہوئے ہیں کہ دنیا کے اندر, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. دیکھیے ڈپلائے کرنے والی پارٹی اور ہوتی ہے, لیکن جس پہ ڈپلائے ہوتا ہے اس کے مخالفین اور بھی بہت ہوتے ہیں گے, تو پھر وہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو جب وہ انٹرسیپٹ ہوتی ہے وہ نگرانی, تو پھر جس نے ڈپلائے کیا تھا وہ فرنٹ پہ ہوتا ہے, وہ بدنام ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی لیئرڈ سٹرکچر ہونی چاہیے, کنٹرول اوور کنٹرول ہونے چاہیے, تاکہ اگر ایک بھی چیز مس بیہیو کرے تو وہ گیپ فوراً آئیڈینٹیفائی ہو جائے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی 6 ادارے انٹیلیجنس کے, میں کہتا ہوں 12 ہونے چاہیے. یہ ادارے خود اس کے اوپر چیک ہے. جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, جو ملک کو چلا رہے ہیں, ان کے پاس 6 جگہ اطلاع آنی چاہیے کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, کس طرح ہونے والا ہے. اب وہ ان کی پھر کولیکٹیو وزڈم کام کرتی ہے, کیبنٹ کی اداروں کی, وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں گے. دیکھیے ملک کی سیکیورٹی سب کی ذمہ داری ہے, کسی ایک پرائم منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے, ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ملک ہمیں کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا کسی نے. ہم نے لاکھوں لوگوں نے جانے دی ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے, آج بھی جانے دے رہے ہیں گے. ٹھیک ہے, اس کی نگہداشت, اس کی نگرانی اتنی ضروری ہے جتنی ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں گے, تبھی تو ایک چیز چلے گی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو اس کے اندر جو ڈفرینٹ ادارے کام کرتے ہیں, اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے اندر سب اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں. بس جب یہ معلومات کہیں پہنچے تو وہاں پہ یہ فلٹر ہو کر ایک کوہیسو اور ایک ایگریگیٹ پالیسی ہونی چاہیے اس کے لیے. دیکھیں جو حد کا تعین ہوگا وہ کانٹیکسٹ پہ ڈپینڈنٹ ہوگا, اور وہ ہر شاید صورتحال جیسے جیسے بدلے گی وہ چینج ہوتا جائے گا. فار ایگزامپل اگر آپ کووڈ کی سچویشن لے لیں, جو پینڈمک ہے, تو گلوبلی ایسی ایپس انٹروڈیوس کرائی گئیں جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتی تھیں, اور اس کے اوپر بہت سارے خدشات بھی ظاہر کیے گئے, بہت سارے کویسچنس بھی اٹھے. پاکستان میں بھی ایک کووڈ ٹریسنگ ایپ انٹروڈیوس کرائی گئی جو والنٹیئر, پاکستان میں کم از کم اٹ واز اے والنٹیئر ایپ. اسی طرح سنگاپور میں آئی تھنک جو ایپ بنی تھی اٹ واز کمپلیٹلی مینڈیٹری ایچ سٹیزن کے اوپر, اور یہ ایپس کوئی صرف یہ نہیں تھی کہ آپ انٹر کر رہے ہیں, دے ور ٹریکنگ GPS سگنلز. ایون پاکستان میں جو ایپ تھی وہ GPS سگنل ٹریک کر رہے تھے کہ ایک شخص جس کے اندر کووڈ ڈائگنوس ہو جاتا ہے, وہ پازیٹیو ہے, تو وہ پچھلے لیٹس سے 5 دن میں 10 دن میں کہاں کہاں اس کا موبائل گیا ہے, تاکہ آپ اور میں سے کوئی دیکھ لے کہ میں اس علاقے میں تھا تو میں بھی ٹیسٹنگ کرا لوں. سو یہ بہت انویزو فزیکل سرویلنس والی ٹیکنالوجی تھی. لیکن اس کے بارے میں, اس کے پروز میں بھی بہت سارے آرگیومنٹس آئے کہ شاید یہ ضروری ہے اور شاید اس کا امپیکٹ اچھا پڑے, لوگ اپنا آپ کو ٹیسٹ کرا سکیں. تو اصل میں جو پھر کویسچن آ جاتا ہے وہ یہ نہیں کہ کام سرویلنس کس حد تک ہونی چاہیے, بلکہ جو میرے نزدیک امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ یہ ہوگا کہ کیا جس شخص کی سرویلنس کی جا رہی ہے اسے پتہ ہے, اس کی طرف سے کانسینٹ دیا گیا ہے, کیا وہ کانسینٹ ٹائم بارڈ ہے. کیونکہ اگر سرویلنس بغیر کسی نئے قانون کے بنائے گئے یہ الاؤ کر دیا گیا کہ ایک پبلک, آپ کا اور میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی تیسرے سٹیزن کی فزیکل موومنٹ ٹریس کر سکوں, رائٹ, لیکن وہ ایپ مجھے یہ پاور دے رہی تھی. ظاہر ہے پینڈمک از این ایکسٹرا آرڈنری سچویشن, تو اس میں یہ ایکسپیریمنٹس کرنے کی شاید ضرورت بھی تھی. لیکن پھر جو نیکسٹ سوال آ جاتا ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک تو کانٹیکسٹ, دوسرا کنسینٹ. آئی تھنک دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اگر آپ ایک گیم ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ آپ سے پرمیشن مانگے کہ وہ آپ کی گیلری کا ایکسیس لے گا, آپ کے کیمرے کا ایکسیس لے گا, آپ کے مائک کا ایکسیس لے گا,
ہم یہ سوچنے کہ ہم کنڈیشن ہی نہیں ہے ہم کہ یہ سوچیں کہ یہ گیم ہے, اس کو میری گیلری یا کیمرے یا مائک کے ایکسیس کی کیوں ضرورت ہے. تو ہم جو اس کو کنسنٹ دے رہے ہیں, ہم وہ ایگری ٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ضرور کریں, لیکن یہ انفارم کنسنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں نہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 3 بنیادی چیزیں ہیں, میرا کانٹیکٹ لسٹ, میری گیلری, میرا سیل فون کیمرہ, ایوری تھنگ, وہ اس کا کیا کرے گا, ہاؤ آر دے یوزنگ دیٹ. اینڈ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں وہ کنسنٹ واپس لے سکوں. جو ہمارا ڈیجیٹل ایڈوکیٹس کا سرکل ہے, یہاں ایک بڑی پاپولر سلوگن ہے کہ if a product is free, it's not free, the product is actually you, بیکاز وہ ہم سے ارن نہیں کرے, وہ ہمارے ڈیٹا سے ارن کریں. تو آئی تھنک جو کویسچن آ جاتا ہے میرے لیے وہ ہم اسپیسیفکلی پاکستان جیسی کنٹریز کے لیے, کیا ہماری حکومتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ جو عوام جو انٹرنیٹ سے جڑ رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی کا نیا استعمال شروع کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جو انفارمیشن وہ دے رہے ہیں اس کی ورتھ کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے. تو پھر جو لائن آئے گی وہ میرا خیال ہے ایک اوور آل لائن نہیں ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ آپ کے عوام جو انڈیویجولس ہیں وہ جانتے ہوں کہ کیا انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے, وہ جانتے ہوں کہ کہاں جا رہا ہے ڈیٹا, ان کو اختیار ہو کہ اس میں سے وہ سیکشن سلیکٹ کر سکیں. بھلے وہ یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹ نہیں یوز کرنی, لیکن ان کے پاس یہ ساری نالج موجود ہے اور اس نالج کی بیسس پہ وہ فیصلہ کریں اور انہیں اپنا فیصلہ بعد میں بدلنے کا اختیار بھی ہو. دیکھیے آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, تو ہو نوز کہ جو آتھر آف ٹیکنالوجی ہیں ان کی اصل میں پیچھے انٹینشنس کیا تھی. دیکھیے اسمارٹ فون ہم نہیں بنا رہے, آئی وش کہ ہم یہ بناتے. 60s کے اندر ٹی آئی پی کام کرتی تھی, ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان, 60s کے اندر, جب لوگوں کو کانسیپٹ نہیں تھا ٹیلی فون بنانے کا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمیں یہ فون بنانے چاہیے تھے. چلیں جو ماضی میں ہو گیا ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو خود اڈاپٹ کرنا چاہیے, اوپن سورس کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ جو انڈسٹری اسپیسیفک چیزیں آ رہی ہیں ان میں ٹارجنز بیک ڈورز کافی موجود ہوتے ہیں, جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے گا. یہ زیرو ٹیکس کیا ہوتے ہیں کہ ایک بندہ 5 سال بعد کہتا ہے کہ اس میں یہ چیز موجود ہے, تو اگر اس نے 5 سال بعد نکالی ہے تو آتھر کو تو پہلے سے پتہ ہوگا نا یہ بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو کانٹ بیٹ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی, اس نے آگے جانا ہی جانا ہے, اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اسمارٹ فون میں نے آپ نے اس لیے نہیں خریدا کہ ہمیں شوق تھا, ہمیں مجبوری خریدنا پڑا. کیا خیال ہے کہ جتنی ایڈوانسمنٹ دنیا میں ہوئی ہے کہ ہماری خواہش سے ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ آگے جا رہی ہے. ابھی 5G آئے گا, 6G آئے گا, سیٹلائٹ بیس انٹرنیٹ آ رہے ہیں ملک کے اندر. یو کانٹ اسٹاپ اٹ. آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ اگر انٹرنیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو سائبر کرائم اور چیز ہے, سائبر سیکیورٹی اور چیز ہے. ہم نے سائبر کرائم پہ لاز بنا لیے, سب کچھ کر لیا, کوگننس لے لی, لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں. ہماری سائبر سیکیورٹی پہ کوئی نگاہ نہیں ہے اس وقت. ہماری کوئی نیشنل سرٹ نہیں ہے, کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے سائبر کے اوپر, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اداروں کو ڈائریکشن نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں. میں اس کا ایک اسٹیک ہولڈر, پہلے فاؤنڈنگ ہیڈ ہوں میں NR3 سے, اس کا FIA کا سائبر ونگ کہتے ہیں, میں نے وہ ونگ بنایا. آج میں 10 سال سے یہ جنگ لڑ رہا ہوں گا نیشنل سرٹ کے لیے, تمام قوانین کے لیے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو انفارم یو کہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے, میں اس کا ممبر بھی ہوں, میرے ساتھ اور بھی 6 ممبر ہیں. وہاں پہ ہم یہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی تمام لوگوں کا کام ہے. حکومت پاکستان ساتھ ملائے, یونیورسٹیوں کو, ٹیکنالوجی پارٹنرز کو, سول سوسائٹیز کو, اور پھر ہمیں اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے, اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے, سائبر ڈرلز کرنی چاہیے, سائبر رینجز قائم کرنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اسکول کے بچوں کو سائبر اسکاؤٹ بنانا چاہیے, ٹریننگ دینی چاہیے. انشاءاللہ یہ ضرور سائبر سیکیور پاکستان بنے گا. جو سرویلنس رجیم کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کتنا میکسیمم سرویلنس کی جا سکتی ہے, اس میں لا انفورسمنٹ بھی آ جاتی ہیں, باقی ادارے بھی آ جاتے ہیں, اور ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ مانیٹرنگ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان جیسا ملک جو کہ ریجنلی بہت امپورٹنٹ ایک جگہ پہ ہے, اس کے علاوہ کانفلکٹ بھی ارد گرد کافی چلتے رہتے ہیں, تو ہم ایک بہت امپورٹنٹ اس وقت اسپیس اور ٹائم میں ہیں. اور اس وقت ممالک جو ہیں وہ مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے اب وہ اتنی پراپر جو جنگیں ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے میدان جنگ میں لڑی جائیں. دیر آر لائک ادر ویز آف ٹیکنالوجی, جو ٹیکنالوجیکل وارفیئر ہے وہ دیٹس پارٹ آف دس, رائٹ. تو
حکومتوں کو آف کورس ریاستوں کو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا پورا حق ہے، نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، نیشنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو قابو کرنے کے لیے، لیکن اس حق کو آپ بغیر اوور سائٹ کے نہیں استعمال کر سکتے. آئی تھنک وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ آپ سرویلنس کریں، لیکن وہی بات کہ آپ کی جو سرویلنس ہے وہ ایسے فریم ورک میں ہونی چاہیے جس میں لوگوں کے ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی بھی پاسداری ہو، ان کی بھی پروٹیکشن ہو. جب آپ بالکل ایک بلائنڈلی رجیم بناتے ہیں، ریگولیٹری رجیم، اور اس میں ہیومن رائٹس از ناٹ the center of that regime، تب پھر ڈیموکریٹک جو پروسیسز ہیں یا جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ پھر خود بخود ہی قدغنیں لگتی جاتی ہیں، شاید وہ ان کی انٹینشن نہ بھی ہو. تو آپ مکمل سرویلنس کو تو نہیں روک سکتے اور نہ ہی روکنا چاہیے، یہ آپ کے اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہم سب کی حفاظت کریں، لیکن اوور سائٹ اور ٹرانسپیرنسی، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کے جو پارلیمان ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم ڈیجیٹل ایرا میں رہ رہے ہیں، اور خود کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے پاکستان میں ایک اچھا ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنا سکتے ہیں جس میں لوگوں کی ہیومن رائٹس وائلیٹ نہ ہو، ان کی پریویسی بریچ نہ ہو، فریڈم آف ایکسپریشن آن لائن پہ قدغن نہ لگے، اور ایکسیس ٹو انفارمیشن آن لائن ایسے ہی ہو جیسے آپ کے رائٹ ٹو انفارمیشن لاز ہیں. تو یہ آن لائن اور آف لائن اسپیسز اب الگ نہیں ہیں، یہ اب ایک ہیں، اور مجھے لگتا ہے our parliament has to catch up with this new digital era. آج کے ٹیکنالوجیکل دور میں جتنا تیزی سے نگرانی کرنے کے طریقے بڑھتے جا رہے ہیں، ضروری ہے کہ اتنا ہی تیزی سے اس پہ گفتگو بھی ہو اور قانون سازی بھی، کیونکہ ایک ترقی یافتہ ملک کی سیکیورٹی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنا کہ انسانی حقوق. ہمیں مستقل وہ راستے اختیار کرنے ہیں جن سے لوگوں کی زندگیاں محفوظ بھی رہیں اور آزاد بھی، کیونکہ انسان جو آزادی سے فیصلہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر اور کامیاب ہوتا ہے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ.